معاف کرنا اپنی گویا کہ عادت بنا لیں، حکم دینا نیکی کا یہ اپنی عادت بنائیں، جاہلوں کے ساتھ پھڈا نہ ڈالیں، ان سے ایک طرف ہو کے کوشش کریں، بلکہ یہ کہیں کہ بابا سلام، میں آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا۔ پھر طریقہ بتایا گیا کہ اگر شیطان آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ کام کرو، توہین ہو جائے گی آپ کی، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ یا اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیں کہ آواز یعنی آپ کا جو ہے وہ سانس کٹ جائے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ شیطان آپ سے دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو، توجہ رکھو میری طرف، ذہن میں یہ طے کر لو کہ ہم نے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، اللہ والے بننے کی کوشش کرو، شیطان سے دور ہو جاؤ، وسوسوں سے دور ہو جاؤ، غلط کاریوں سے دور ہو جاؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ جتنا آتے جائیں گے اتنا اللہ آپ کی مزید راہبری کرتا جائے گا، حتیٰ کہ جب اچھے ہو گئے کم از کم آپ واجبات کو بجا لاتے ہیں، محرمات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس حد تک جب آپ پہنچ گئے ہیں، جب شیطان کا گروہ آپ کو ہر طرف سے گھیر لے گا۔ شیطان کئی قسم کے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی ایسے ہیں جو آپ کو غلط راستے کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ بھی شیطان ہوتے ہیں، رشتہ دار ایسے ہیں جو غلط راستے کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ بھی شیطان ہوتے ہیں، کوئی اپنے آدمی ہیں رشتہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام ضرور کرو، اس سے پیسے زیادہ ہو جائیں گے، بڑے نیک نہ بنو، اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو اس طرح کے لوگ بھی شیطان ہوتے ہیں۔ جب ہر طرف سے شیطان آپ کو گھیر لیں، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اس وقت کیا کہتا ہے؟ فوراً آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھ کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے، اصل قوت اللہ کی ہے، اللہ تیرا مددگار ہے، کیوں اس طرف جاتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسی وقت انسان بصیرت کی طرف آ جاتا ہے، فوراً غلط کام کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو گویا گناہ کی طرف جب جا رہا ہو، غلط کار لوگ اس کو گھیر لیں، تو اللہ اس وقت بھی مدد کے لیے آ جاتا ہے، اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں اس طرف نہیں جانا، تو فوراً یہ شخص جو ہے بابصیرت ہو جاتا ہے۔ آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں آپ کو کھینچ کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضرور کرو۔ جیسے ہوتا ہے ابتدا میں ساتھی سکھاتے ہیں جی سگریٹ پیو، سگریٹ کے بعد کہتے ہیں جی چرس بھی پی لو، پھر اس کے بعد کہتے ہیں تھوڑا سا نشہ بھی کر لو، پھر کہتے ہیں جی فلاں چیز بھی کھا لو، فلاں چیز تباہی کے کنارے انسان کو جو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ رشتے، یہ دوست بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ساتھی گمراہی میں کھینچ کر آپ کو لے جاتے ہیں، پھر کو کوتاہی نہیں کرتے۔ لوگوں کی حالت کیا تھی؟ جب کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں آتا تھا تو کہتے تھے یا رسول اللہ احکام ہمارے لیے آنے چاہیے، آپ دیکھ لیں گے کہ ہم سے اچھا کوئی آدمی نہیں، ہم باقاعدہ عمل کریں گے۔ جب کوئی نشانی، کوئی آیت ان کی طرف نہ آتی، کہتے کیوں نہیں اللہ نے ہمیں چنا، کیوں نہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا، کیوں نہیں اللہ نے ہمارے ساتھ محبت کا ثبوت دیا، ہمیں حکم تو دے، ہم ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو کہو کہ میں اللہ کو نہیں کہہ سکتا کہ ان کو حکم بھیجو، میں تو وحی کی اتباع کرتا ہوں، جیسے میرے رب کی طرف سے وحی آئے اسی پر میں چلتا ہوں۔ یہ در حقیقت میرے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی چیزیں ہیں جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیتیں تمہارے لیے موجب بصیرت ہیں، قرآن کی آیتیں تمہارے لیے ہدایت ہیں، قرآن کی آیتیں یہ رحمت ہیں۔ کن کن کے لیے رحمت ہیں؟ جو مومن بن جاتے ہیں، جو مومن بن جاتے ہیں ان کے لیے قرآن بصیرت کا موجب بنتا ہے، جو مومن بن جاتے ہیں قرآن مجید ان کے لیے ہدایت کا موجب بنتا ہے، جو مومن بن جاتے ہیں قرآن مجید ان کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے 3 لفظ یہاں ہیں۔ کسی جگہ کہا گیا ہے قرآن اس کے لیے نور بن جاتا ہے، روشنی، کسی جگہ کہا گیا ہے قرآن اس کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، ایک حکم دیا جا رہا ہے ہمیں، جب قرآن کی تلاوت آپ کے سامنے ہو رہی ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ،
یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں نمازیں شروع کر دو، مستحبات شروع کر دو، فلاں کام شروع کر دو، نہیں، قرآن مجید کی طرف تلاوت ہو رہی ہے آپ کے لیے، آپ فوراً بیٹھ جائیں، پوری توجہ سے سنیں، اس طرح خاموشی اختیار کریں کہ زبان کو بھی خاموشی ہو، آپ کے اندر بھی خاموشی ہو، آپ کا اندر بھی توجہ کر رہا ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا لعلکم ترحمون، آپ پر رحمت کی جائے گی۔ اصل یہ دنیا نظم و ضبط کا نام ہے، جتنا نظم و ضبط اپنے اندر آپ پیدا کریں گے اتنی آپ کے لیے اچھائی ہوگی۔ اور دنیا ہے ہی، دنیا میں جب ہم رہ رہے ہیں ہر معاملے میں نظم و ضبط ہے۔ مثلا آپ ملازم ہیں کسی جگہ، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، عین وقت پر جائیں، باقاعدہ عین وقت پر وہاں پہنچیں، آپ کی حاضری لگے گی، کام آپ کو دیا گیا ہے وہ کام کریں، جس وقت تک آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو کسی طرف نہیں جانا چاہیے، اور ایسی صورت میں ڈیوٹی دینی چاہیے۔ جب وقت ختم ہو تو پھر آپ کی حاضری ہے، سیدھے گھر آئیں، دوستوں کے آنے پھرتے رہیں، سینما دیکھنے نہ چلے جائیں، فلمیں دیکھنے نہ چلے جائیں، گھر آئیں، یعنی جو گھر کا ٹائم ہے وہ گھر کو دو، جو دفتر کا ٹائم ہے وہ دفتر کو دو۔ آپ کا اپنا کارخانہ ہے، اس کے لیے بھی مرضی آپ کی نہیں چلے گی، بلکہ نظم و ضبط ہے۔ وقت پر کارخانے میں جائیں، وقت پر وہاں کام شروع کریں، اپنے ساتھیوں سے وہاں کام لیں، وقت پر آئیں۔ اگر آپ کارخانے میں وقت پر نہیں جائیں گے کام ختم ہو جائے گا۔ اگر کارخانے میں کسی وقت جائیں گے کسی وقت نہیں جائیں گے تو نوکر چاکر تو کام نہیں کرتے۔ اگر کارخانے میں جائیں پھر دوست کے ساتھ اس طرف چلے گئے، اس طرف چلے گئے، اس طرف چلے گئے، سارے کے سارا کام ختم ہو جائے گا۔ نظم و ضبط ہوگا تب کام چلے گا۔ یہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح نے نہیں کہا تھا نظم و ضبط، یہ آپ کے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور یہ وفات سے پہلے جو وصیت کر رہے ہیں، شہادت سے پہلے اس وصیت میں کہہ رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ۔ وہ تمام حضرات کو، طالب علموں کو بھی کہہ رہے ہیں تقوی اختیار کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، مولوی صاحبان سے بھی کہہ رہے ہیں، مومنین سے بھی کہہ رہے ہیں، سب سے کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ، اچھے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، بیبے بن جاؤ، شریف بن جاؤ، تمہاری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، ایک ایک منٹ کا خیال کریں، ایک ایک سیکنڈ کا خیال کریں، اس کو کہتے ہیں نظم و ضبط۔ آپ جب پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو کبھی کبھی میں نے کہا ہے لیکن کام کرنے کی آج کل عادت نہیں، ایک ہفتہ کے لیے ایک چھوٹا سا کاغذ ڈائری اپنے پاس رکھ لیں، جو کام کرتے ہیں لکھتے جائیں۔ کسی جگہ بات کر رہے ہیں 1 منٹ 2 منٹ وہ لکھ لیں کہ فلاں جگہ میں نے بات کی ہے، سو گیا تھا، یہ کیا تھا، فلاں کو ملا تھا، درس پڑھا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں، تجزیہ کرے کہ میں نے کتنا اچھا کام کیا ہے، یعنی درس وغیرہ پڑھے ہیں، اپنی قابلیت بڑھائی ہے، اور کتنا میں چلتا پھرتا رہا۔